ہم تو کہتے ہیں موت مر جانے کا نام، یہ مر جانے کا نام نہیں، مٹ جانے کا نام نہیں ہے موت۔ یہ اول میں تو ہمیں غمگین کرتا ہے لمحہ، اول لمحہ غمگین کرتا ہے، لیکن جب مومن کی موت ہے، حضور فرماتے الموت تحفۃ المومن، یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ راحت جاں ہے مومن کے لیے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں سے، اس کی علائشوں سے، اس کے جو جکڑے ہوئے انسان ہیں، اس کو توڑنے کے لیے ایک موت، ایک پل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے لیے سامنے آگ جل رہی تھی، بظاہر اوکھا مرحلہ تھا، لیکن جب آگ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ آگ گلزار بنتی ہے۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، الموت تحفۃ المومن۔ آخری بات اس عنوان سے اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین کریں میں اور آپ اس کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا جو موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے وہ یقین کرے ولی بن جاتا ہے، وہ ولی بن جاتا ہے، اس میں ولی کی صفات داخل ہو جاتی ہے اس بندے میں جو اپنی موت کی فکر میں صبح و شام گزارتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا جب وقت آیا تو بناؤ سنگار کیا، بناؤ سنگار کیا، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے اور جینج رکھے اونج رہنا۔ حضور کے وصال کے بعد نا آپ حلب چلے گئے، مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا، حلب چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن خواب میں اپنا جلوہ دکھایا اور فرمایا بلال دعوے ہماری محبت کے اور ہمارا شہر چھوڑ کے آ گئے ہو، دعوے ہماری محبت کے اور مدینہ چھوڑ دیا۔ دھاڑے مار کے روئے اور دوڑ کے مدینے آ گئے۔ مدینے آئیے ایک الگ داستان ہے، جب مدینے پہنچے تو لوگوں نے استقبال کیا، مؤذن رسول آ گیا، کہا حضور ہمیں اذان سنائیں۔ وہ حضور کے زمانے اقدس میں جو اذان سناتے تھے ہمیں سنائیں۔ اللہ اکبر، اذان پڑھی تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ پہ پہنچے تو زمین پہ تشریف لے آئے، کہا حوصلہ نہیں ہے، حضور کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ وہ بلال حبشی جب موت کا وقت آتا ہے تو تیل لگایا، کنگھی کی، سرما لگایا۔ گھر والی رو رہی تھی، بلال میں تو بیوہ ہو رہی ہوں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور آپ ایسے جیسے کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ تو بناؤ سنگار کر رہے ہیں۔ تو حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو تھے، کہا چپ کر جا، تجھے پتہ نہیں یہ موت تو ایک پل ہے، اس سے گزر کر رسول اللہ کا دیدار کرنے جا رہا۔ یہ تو ایک پل ہے، یہ تو موت ایک پل ہے، اس پل سے گزر کر کملی والے کا دیدار کرنے جا۔ یہ حدیث مبارکہ کے لفظ اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ آپ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو عرض کر دوں گا۔ قبر میں حضور کا جلوہ، حضور کے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل لمحمد صلی اللہ ہو، تو حضرت بلال حبشی جیسے یہ نہیں کہتے ہوں گے مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے واسطے۔ صاحبو، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، احاطہ کرنا ہے، ہمیں سوچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی کل کی فکر کریں، دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔